بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال المالک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں موٹی ان کو کھاتی ہیں، 7 گائیں دبلی اور 7 بالیاں ہری اور دوسری سوکھی۔ اے دربار والو، تعبیر کہو مجھ سے میرے خواب کی، اگر ہو تم خواب کی تعبیر دینے والے۔ اور بادشاہ مصر نے بھی یہ خواب دیکھا۔ ارکان دولت کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں فڑبہ ہیں جن کو 7 لاغر گائیں کھا گئی، اور 7 بالیاں سبز ہیں، ان کے علاوہ 7 اور ہیں جو کہ خشک ہیں، اور خشک بالیوں نے اس طرح ان 7 سبز پر لپیٹ کر ان کو خشک کر دیا۔ اے دربار والو، اگر تم خواب کی تعبیر دیکھ سکتی ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھے کچھ جواب دو۔ وہ لوگ کہنے لگے، اول تو یہ کوئی خواب ہی نہیں جس سے آپ فکر میں پڑیں، یوں ہی پریشان خیالات ہیں، اور دوسرا ہم لوگ امور سلطنت میں ماہر ہیں، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے۔ 2 جواب اس لیے دیے کہ اول جواب سے بادشاہ کے قلب سے پریشانی اور وسوسہ دور کرنا، اور دوسرے جواب میں اپنا عذر ظاہر کرنا۔ خلاصہ یہ کہ اول تو ایسے خواب قابل تعبیر نہیں، دوسرا ہم اس فن سے واقف نہیں۔ 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا وہ مجلس میں حاضر تھا۔ اس نے کہا، اور مدت کے بعد اس کو یوسف علیہ السلام کی وصیت کا خیال آیا، میں اس کی تعبیر کی خبر لائے دیتا ہوں، آپ لوگ مجھ کو ذرا جانے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ دربار سے اجازت ہوئی اور وہ قید خانے میں یوسف کے پاس پہنچا اور جا کر کہا، اے یوسف، اے سچے محسن، آپ ہم لوگوں کو اس خواب کی تعبیر دیجیے۔ 7 گائیں موٹی ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھا گئیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں، اور اس کے علاوہ 7 خشک بھی، کہ ان خشک کے لپٹنے سے وہ دوسری بھی خشک ہوگی۔ آپ تعبیر بتلائیے تاکہ میں جنہوں نے مجھ کو بھیجا ہے ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں اور بیان کروں، تاکہ اس کی تعبیر اور اس سے آپ کا حال ان کو بھی معلوم ہو جائے، تعبیر کے موافق عمل درآمد ہو اور آپ کی خلاصی کی کوئی صورت نکلے۔ آپ نے فرمایا کہ ان 7 فربہ گائیں اور 7 سبز بالیوں سے مراد پیداوار اور بارش کے سال ہیں، پس تم 7 سال متواتر خوب غلہ بونا، پھر جو فصل کاٹو اس کو بالیوں میں رہنے دینا تاکہ ان کو گھن نہ لگ جائے، ہاں مگر تھوڑا سا جو تمہارے کھانے میں آئے، اور وہ بالیوں میں سے نکالا ہی جائے گا۔ پھر اس 7 سال کے بعد 7 سال ایسے سخت اور قحط کے آئیں گے کہ اس میں تمام تر ذخیرہ کو کھا جاؤ گے جس کو تم نے ان 7 سالوں کے لیے جمع کر کے رکھا ہوگا، ہاں مگر تھوڑا سا جو بیج کے واسطے رکھ چھوڑو وہ البتہ بچ جائے گا، اور انہیں خشک بالوں اور دبلی گایوں سے اشارہ ان 7 سال کی طرف ہے۔ پھر اس 7 سال کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی، اور اس میں اس کثرت بارش کی وجہ سے انگور کثرت سے ہوں گے، شیرہ بھی نچوڑیں گے، شرابیں پیئیں گے۔ غرض وہ شخص تعبیر لے کر دربار میں پہنچا، جا کر بیان کیا۔ بادشاہ نے جو سنا تو آپ کے علم و فضل کا متقد ہو اور حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یہاں سے قاصد چلا، پھر جب ان کے پاس قاصد پہنچا اور پیغام دیا تو آپ نے فرمایا، جب تک میرا اس تہمت سے بری ہونا ثابت نہ ہو جائے گا میں نہ آؤں گا، تو اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا، پھر اس سے دریافت کر کہ کچھ تم کو خبر ہے ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کو بلا کر اس واقعے میں جس میں مجھے قید کی گئی تھی تفتیش اور تحقیق کی جائے، اور عورتوں کے حال سے مراد ان کا واقف یا نا واقف ہونا ہے حال یوسف سے، اور ان عورتوں کی تخصیص شاید اس لیے کی ہو کہ ان کے سامنے زلیخا نے اقرار کیا تھا، وَلَقَدْ رَوَدتُّ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ،
میرا رب ان عورتوں کے فرقہ کے فریب کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ زلیخا کا مجھ پر تہمت لگانا ایک مکر تھا، مگر عند الناس بھی اس کی تنقیح ہو جانا مناسب ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو حاضر کیا۔ یوسف ایھا الصدیق، یعنی اس شخص نے جیل خانہ پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے واقعے کا اظہار اس طرح شروع کیا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے صدیق یعنی قول اور فعل میں سچا ہونے کا اقرار کیا، پھر درخواست کی کہ مجھے ایک خواب کی تعبیر بتلائیے۔ خواب یہ تھا کہ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائے تندرست ہیں جن کو دوسری 7 کھا رہی ہیں، اور یہ کھانے والی کمزور ہیں۔ نے یہ دیکھا کہ 7 خوشے گندم کے سرسبز ہرے بھرے ہیں اور 7 خشک ہیں۔ اس شخص نے خواب بیان کرنے کے بعد کہا لا یرجع الی الناس لعلہم یعلمون، یعنی آپ بتلا دیں گے تو ممکن ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو تعبیر بتلاؤں، اور ممکن ہے کہ وہ اس طرح آپ کے فضل و کمال سے واقف ہو جائیں۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ واقعات کی جو صورتیں عالم مثال میں ہوتی ہیں وہی انسان کو خواب میں نظر آتی ہیں۔ اس عالم میں ان صورتوں کے خاص معنی ہوتے ہیں۔ فن تعبیر خواب کا سارا مدار اس کے جاننے پر ہے۔ فلاں صورت مثالی ہے، اس عالم میں کیا مراد ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فن مکمل عطا فرمایا تھا۔ آپ نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ 7 موٹی گائے اور 7 خوشے ہرے بھرے سے مراد 7 سال ہیں جن میں پیداوار حسب دستور خوب ہوگی، کیونکہ بیل کو زمین کے ہموار کرنے اور غلہ اگانے میں خاص دخل ہے۔ اسی طرح 7 بیل لاغر کمزور اور 7 خشک خوشوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے سال کے بعد 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، اور کمزور 7 بیلوں فربا بیلوں کے کھا لینے سے یہ مراد ہے کہ پچھلے 7 سال میں جو ذخیرہ غلہ وغیرہ جمع ہوگا وہ سب ان قحط کے سالوں میں خرچ ہو جائے گا، صرف بیج کے لیے کچھ غلہ بچے گا۔ وقال المالک، تو نے بھی یعنی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو جیل خانے سے نکالا جائے اور دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کا کوئی قاصد بادشاہ کا یہ پیغام لے کر جیل خانے میں پہنچا۔ موقع بظاہر اس کا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل خانے کی طویل مدت سے عاجز آ رہے تھے اور خلاصی چاہتے تھے۔ جب بادشاہ کا پیغام بلانے کے لیے پہنچا تو فوراً تیار ہو کر ساتھ چل دیتے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو مقام بلند عطا فرماتے ہیں اس کو دوسرے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس قاصد کو یہ جواب دیا قال ارجع الی ربک فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن علیم، یعنی یوسف علیہ السلام نے قاصد سے کہا تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر پہلے یہ دریافت کرو کہ آپ کے نزدیک ان عورتوں کا معاملہ کس طرح ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ کیا اس واقعے میں وہ مجھے مشتبہ سمجھتی ہیں اور میرا کوئی قصور قرار دیتی ہیں؟ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ عزیز کی بیوی کا نام نہیں لیا جو اصل سبب تھی۔ اس میں اس حق کی رائے تھے جو عزیز کے گھر میں پرورش پانے سے فطرتاً شریف انسان کے لیے قابل لحاظ ہوتی ہے۔
قال ما خطبكن اذا ربطتن یوسف عن نفسی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ کہا کہ تمہارا کیا واقعہ جب تم نے یوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی، یعنی ایک نے خواہش کی اور بقیہ نے اس کی مدد کی۔ آنت فعل میں مثل فعل کے ہے۔ اس وقت تم کو کیا تحقیق ہوا؟ شاید بادشاہ نے اس طور پر اس لیے پوچھا ہو کہ مجرم سن لے کہ بادشاہ کو اتنی بات معلوم ہے کہ کسی عورت نے ان سے اپنا مطلب پورا کرنے کی بات کی تھی۔ شاید اس کا نام بھی معلوم ہو۔ اس حالت میں انکار نہ چل سکے گا، بس اس طرح شاید خود اقرار کر لے۔ عورتوں نے جواب دیا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو برائی کی بات نہیں معلوم ہے، وہ بالکل پاک اور صاف ہیں۔ شاید عورتوں نے زلیخا کا وہ اقرار اس لیے ظاہر نہ کیا ہو کہ مقصد یوسف کی پاک دامنی کا ثبوت تھا اور وہ حاصل ہو گیا، یا زلیخا کے روبرو ہونے سے حیا مانیہ ہو۔ اس کا نام لے۔ عزیز کی بیوی جو کہ حاضر تھی کہنے لگی، اب تو حق بات سب پر ظاہر ہو گئی، اب اخوا بیکار ہے۔ سچ یہی ہے کہ میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی، نہ کہ انہوں نے جیسا میں نے الزام لگا دیا تھا۔ ماں جزا من اور بے شک وہی سچیاں، اور غالباً ایسے امر کا اقرار کر لینا مجبوری کی حالت میں زلیخا کو پیش آیا۔ غرض تمام صورت، مقدمہ اور اظہارات اور یوسف کی برات کا ثبوت ان کے پاس کہلا کر بھیجا۔ اس وقت یوسف نے فرمایا، یہ تمام اہتمام جو میں نے کیا محض اس وجہ سے تھا تاکہ عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتے۔ چنانچہ زلیخا نے عزیز کی حرمت میں خیانت کی تھی کہ دوسرے پر نگاہ کی، اللہ نے اس کی کھلی کھول دی، بس میری غرض یہی تھی۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ یعنی بادشاہ مصر نے جب یوسف کے فرمانے کے مطابق عورتوں سے واقعہ کی تحقیق فرمائی اور زلیخا اور دوسری سب عورتوں نے حقیقتاً واقعہ کا اقرار کر لیا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں ان کو اپنا مشیر خاص بنا لوں۔ حکم کے مطابق یوسف کو اعزاز کے ساتھ جیل خانہ سے دربار میں لایا گیا، اور باہمی گفتگو سے یوسف کی صلاحیتوں کا پورا اندازہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ آج ہمارے نزدیک بڑے معزز ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ کا قاصد جیل میں یوسف کے پاس دوبارہ پہنچا اور بادشاہ کی دعوت پہنچائی، تو یوسف علیہ السلام نے سب جیل والوں کے لیے دعا کی اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنے۔ جب دربار شاہی میں پہنچے تو یہ دعا کی، حسبی ربی من دنیائی و حسبی ربی من خلقہ، یعنی میری دنیا کے لیے میرا رب مجھے کافی، اور ساری مخلوق کے بدلے میرا رب، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ بالکل محفوظ ہے، اور اس کی بڑی تعریف ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
جب دربار میں پہنچی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرح رجوع ہو کر اسی طرح دعا کی اور عربی زبان میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بادشاہ کے لیے دعا عبرانی زبان میں کی۔ بادشاہ اگرچہ بہت سی زبانیں جانتا تھا مگر عربی زبانوں سے واقف نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ سلام تو عربی زبان میں کیا گیا ہے اور دعا عبرانی زبان میں۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے مختلف زبانوں میں باتیں کی۔ یوسف نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا اور عربی اور عبرانی کی 2 زبانیں مزید سنائیں جن سے بادشاہ واقف نہ تھا۔ اس واقعے نے بادشاہ کے دل میں یوسف کی غیر معمولی وقت قائم کر دی۔ پھر شاہ مصر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر بلا واسطہ سنوں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اس کے خواب کی ایسی تفصیلات بتلائیں جو اب تک بادشاہ نے بھی کسی سے ذکر نہیں کی تھی۔ پھر تعبیر بتلائی۔ شاہ مصر نے کہا مجھے تعبیر سے زیادہ اس پر حیرت ہے کہ یہ تفصیلات آپ کو کیسے معلوم ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ مصر نے مشورہ طلب کیا کہ آپ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ پہلے 7 سال جن میں خوب بارشیں ہونے والی ہیں ان میں آپ زیادہ سے زیادہ کاشت کرا کے غلہ اگانے کا انتظام کریں اور سب لوگوں کو ہدایت کریں کہ اپنی اپنی زمینوں میں زیادہ سے زیادہ کاشت کریں اور جتنا غلہ حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ اپنے پاس ذخیرہ کرتے رہیں۔ اس طرح اہل مصر کے پاس قحط کے 7 سال کے لیے بھی ذخیرہ جمع ہو جائے گا اور آپ ان کی طرف سے بے فکر ہوں گے۔ حکومت کو جس قدر غلہ سرکاری محاصل سے یا سرکاری زمینوں سے حاصل ہو اس کو باہر کے لوگوں کے لیے جمع رکھیں کیونکہ یہ قحط دور دراز تک پھیلے گا۔ باہر کے لوگ اس وقت آپ کے محتاج ہوں گے۔ اس وقت آپ غلہ دے کر خلق خدا کی امداد کریں اور معمولی قیمت بھی رکھیں گے تو سرکاری خزانے میں اتنا مال جمع ہو جائے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ شاہ مصر اس مشورے سے بے حد مسرور ہوا مگر کہنے لگا کہ اس عظیم منصوبہ کا انتظام کیسے ہو اور کون کرے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ ان 2 لفظوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام اوصاف کو جمع کر دیا جو ایک وزیر میں ہونے چاہیے، کیونکہ پہلی ضرورت تو امین خزانہ کے لیے اس کی ہے کہ وہ سرکاری اموال کو ضائع نہ ہونے دے بلکہ پوری حفاظت سے جمع کرے، پھر غیر لوگوں اور غلط قسم کے مصارف میں خرچ نہ ہونے دے، اور دوسری ضرورت اس کی ہے کہ جہاں جس قدر خرچ کرنا ضروری ہے اس میں نہ کوتاہی کرے اور نہ مقدار ضرورت سے زائد خرچ کرے۔ لفظ حفیظ پہلی ضرورت کی پوری ضمانت ہی ہے اور لفظ علیم دوسری ضرورت کی۔ شاہ مصر اگرچہ یوسف علیہ السلام کے کمالات کا گروی تھا اور ان کی دیانت اور عقل کامل کا پورا معتقد ہو چکا تھا مگر بالفعل وزارت خزانہ کا منصب ان کو سپرد نہیں کیا بلکہ 1 سال تک ایک معزز مہمان کی طرح رکھا۔ سال بھر پورا ہونے کے بعد نہ صرف وزارت خزانہ بلکہ پورے امور مملکت ان کے سپرد کر دیے۔ شاید مقصد یہ تھا کہ جب تک گھر میں رکھ کر ان کے اخلاق عادات کا پورا تجربہ نہ ہو جائے اتنا بڑا منصب سپرد کرنا مناسب نہیں۔ جیسا کہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو یوسف کے در صلاح تمیز ب1 سال۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس زمانے میں زلیخا کے شوہر قطفیر کا انتقال ہو گیا تو شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ صورت اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ زلیخا نے اعتراف قصورت کے ساتھ اپنا عذر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بڑی عزت و شان کے ساتھ ان کی مراد پوری فرمائی اور عیش و نشاط کے ساتھ زندگی گزری۔ تاریخی روایات کے مطابق 2 لڑکے بھی پیدا ہوئے جن کا نام افرائیم اور منشا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی محبت اس سے زیادہ پیدا
کر دی جتنی زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے شکایت کی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے اب اتنی محبت نہیں رکھتی جتنی پہلے تھی۔ زلیخا نے عرض کیا کہ آپ کے وسیلے سے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی۔ اس کے سامنے سب تعلقات اور خیالات کمزور ہو گئے۔ یہ واقعہ بعض دوسری تفصیلات کے ساتھ تفسیر قرطبی اور مظہری میں بیان ہوا ہے۔